بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑھے کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے۔ مجھے تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور پانی پلانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں اور پیسے کھونے پر ریگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجیے۔ ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا، اجازت ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، شاپر میں ڈالے، پرائس لسٹ میں قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا۔ وہاں 100، 50، 10 کے نوٹ پڑے تھے۔ میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید میری طرف کوئی متوجہ ہو، اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ افطار کے بعد میں اور میرا بھائی ادھر گئے اور دیکھا ایک باریش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی سفید، ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پل تو ختم ہو گیا۔ نام پوچھا تو بولا خادم حسین۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ کہنے لگا، پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے، اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے۔ میرا کوئی بال بچہ نہیں، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہوں اور میری اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی اور دھیمے لہجے سے کہا، اماں تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے، پر جیب میں کچھ نہیں۔ تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اب کیا غیب سے کانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہامتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا، ٹیک لگوائی۔ انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا، اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی۔ پھر بولے، تو ریڑھی وہی چھوڑ کر آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہے؟ وہاں چھوڑاؤں گا تو کوئی چور اچکا سب کچھ لے جائے گا۔ آج کل کون لحاظ کرتا ہے؟ بنا مالک کے کون خریدار آئے گا؟ کہنے لگی، تو فجر کو ریڑھی پلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جا، بس زیادہ بات نہ کر، شام کو خالی لے آیا کر۔ اگر تیرا روپیہ گیا تو یہ تیری اماں اللہ سے پائی وصول کر کے دے گی۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں بھائی، صبح ریڑھی لگا جاتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں۔ لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، دھیلا اوپر نیچے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ زیادہ رکھ جاتے ہیں۔ اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 اوپر ہی جاتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول لگ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں کوئی پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی، نوٹ لکھ کر رکھ گئی اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا، وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا، پوسٹ پر لکھ گیا، انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوا کھجور کا پیکٹ رکھ گیا۔ کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ نہ اماں ہلنے دیتی ہے، نہ اللہ رکنے دیتا ہے۔ اماں تو کہتی ہے، تیرے پل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اتر آتا ہے۔ بھائی وہ سونا رب ایک تو رازق ہے، اوپر سے ریٹیلر بھی ہے۔ اللہ آخر میں مجھے اپنے بچوں سے کہنا ہے، اگر آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کرے۔ پھر دیکھیں دنیا و آخرت کی کامیابی کیسے آپ کی قدم چومتی ہے، انشاءاللہ۔